کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ بھی ان پہ لعنت بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لعنت جو ہے کوئی گالی کا نام ہے یا معاذ اللہ کوئی رقیق الفاظ ہے۔ نہیں، اگر رقیق الفاظ ہوتے تو خداوند متعال قرآن مجید کے اندر لفظ لعنت کبھی استعمال نہ کرتا۔ اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو لفظ لعن جو ہے وہ قرآن کے اندر جا بجا اللہ نے استعمال کیا ہے۔ تو جہاں پہ درود و سلام اکٹھے پیغمبر پہ بھیجا، اس کے فوراً بعد والی آیت میں ان کے دشمنوں پہ یہ کہا کہ جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں ان سب پہ۔ اب پیغمبر اسلام نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹی صلوات مت بھیجا کرو۔ تو قیل یا رسول اللہ بس صلاۃ البترا، یا رسول خدا یہ دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ بترا ابتر کا مؤنث ہے، کیونکہ صلوات جو ہے وہ مؤنث ہے۔ فرمایا کہ میرے دشمن مجھے ابتر کہا کرتے تھے، یعنی ان کی نسل جو ہے وہ یہ نسل بریدہ ہیں۔ تو کہا کہ مجھے ایسی درود اور صلوات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو۔ کبھی بھی مت کہا کرو اللہم صلی علی محمد، نہیں، ہمیشہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمیشہ میری آل کو میرے ساتھ صلوات میں شریک کیا کرو۔ اب تک تو سب لوگ میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ ہمیشہ پیغمبر نے کہا کہ میری آل کو میرے ساتھ درود میں سلام میں شریک رکھو۔ اب ہمارے ہاں بہرحال یہ کہ پوری بحث ہے بعض اوقات مسلمانوں میں کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہے یا اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ پیغمبر اور ان کی آل پہ درود نہ بھیجا جائے۔ تمام مسلمان، امام شافعی کا شعر ہے نا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے آل محمد آپ کی محبت فرض من القرآن الذی انزلہ، اللہ نے اس قرآن میں واجب قرار دی ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا۔ کفاکم بالعظیم المرتبۃ انکم، آپ کی عظمت منزلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا شعر، توجہ ہے مجمع کی؟ تو امام شافعی نے کہا ہے کہ آپ پہ جو درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ لیکن سب مسلمان درود پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وہ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد۔ تو وہ دو مرتبہ علی استعمال کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، دو مرتبہ علی لے کے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں معصوم نے یہی بتایا کہ نہیں، ایک مرتبہ، کیونکہ آل میں اور نبی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہم ان دونوں کے درمیان میں کسی بھی فاصلے کے قائل نہیں، ہم بلا فصل ہونے کے قائل ہیں۔ اب تک تو بات واضح ہے؟ تو اب یہ درود ہے اور ساتھ میں سلام۔ اب یہاں پہ آئیں، ذرا ایک حدیث کو پیش کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ پوچھا گیا حل الحب والبغض من الایمان، مولا یہ محبت اور نفرت کا کوئی ایمان سے تعلق ہے؟ محبت کا، نفرت کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو امام نے فرمایا حل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ یعنی ایمان نام ہے صرف محبت کا اور نفرت کا۔ توجہ چاہوں گا، امام فرماتے ہیں ایمان نام ہی، ایمان نام ہی، یعنی مومن کون ہے؟ جس کے دل میں یہ محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ کہ اللہ اور اللہ والوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت۔ اب پورا دین خلاصہ ہی دو جملوں میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ لعن کیا چیز ہے؟ یہ تبرہ کیا چیز ہے؟ جو بہت سے ہمارے بعض اوقات افراد اس طرح سے اس کو مفہوم پیش کیا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی ہے۔ آئیں ذرا پیش کریں، اعلان بیزاری کا نام لعن ہے۔ لعنت بھیجنا یعنی اعلان بیزاری، کسی سے دوری کا اظہار کرنا تبرہ کہلاتا ہے۔ براءت، اعلان براءت کرنا، یعنی ہم ان سے دور ہیں۔ جو بھی آل محمد سے عداوت رکھتا ہے ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ بس یہ پورا مفہوم لعن کا یہ ہے، ہم ان سے کوئی بھی توجہ نہیں چاہتے، ہم ان سے کوئی بھی محبت اور اپنے دل میں کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں رکھتے۔ جن کے لیے ہم گنجائش نہیں رکھتے ہم ان سے اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جب بتایا کہ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا تو کہا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کر دو کہ تمام معبودوں کی نفی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، سارے بتوں کا انکار پہلے ہے، بعد میں توحید کا اعلان۔ تو پہلے تبرہ اور بعد میں تولا۔ اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، لیکن اشارہ کروں گا یہاں پہ۔ امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر کبھی بھی کوئی
انگریزی میں کہا جاتا ہے سافٹ کارنر، یعنی نرم گوشہ بھی مت رکھنا، ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ بھی مت رکھنا، وإلا پھر ہماری شفاعت کے منتظر نہ رہنا۔ اب یہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا۔ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہو، کوئی سافٹ کارنر نہ ہو دل کے اندر، نہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھے رہے ہوں گے، یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، کہ نہیں؟ بروں کو برا سمجھنا، اچھوں کو اچھا کہنا، کہ یہ اللہ کی روش ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے کہ جتنے بھی دشمن تھے انبیاء علیہ السلام کے، اللہ نے سب پہ لعنت بھیجی ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے پوری قوم پہ کہ ظالموں کی پوری قوم پہ لعنت ہے۔